بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اس وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب بھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسیوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا۔ خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بائی، اور انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت عالمی بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہ و جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کڑاک ہو سکتا ہے۔ جو ہی خلیفہ ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیا پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے ہودج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے اموی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن پر نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی، مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ رعیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا خلیفہ کا تقییدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا پچاتا ہوا امی سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھی ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ صحن کے درمیان میں پہنچا، اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت اور احترام سے بٹھایا۔ اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے اموی سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس آفیسر اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا
اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو اموی سردار کی امید میں طاہر ہوتی گئی، اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے۔ تان کے ایک پروقار اور وجیح شخص شان میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے۔ چنانچہ وہ سردار پولیس آفیسر کے پاس آیا اور اس سے خلیفہ کی حریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پلوں بری ٹکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے پولیس آفیسر کو کاری کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کانی کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے خلیفہ کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ خلیفہ کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر لمحہ بر تاخیر کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ پولیس آفیسر نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں منگوائی اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہودج میں ایک طرف بیٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو وہ ہند پیشانی سے پولیس آفیسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پلوں اور پھولوں سے برے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رعنائی بیان کرنے لگا۔ جو وہ اپنے کھیتوں و باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتاً خاموش رہ جاتا۔ ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ ہی دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں، باغوں اور کھیتوں کی تعریف کو چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ خلیفہ کو تیری اس مالداری اور اسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ خلیفہ نے تجھے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی عوام کالانعام جیسی باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ خلیفہ نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میرا مقدر ہے۔ خلیفہ نہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہے نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ خلیفہ کے بارے میں میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسداً ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے، مجھے عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی ہے
کہ مجھے خلیفہ کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان، جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کرو؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا اور آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری اس سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ خلیفہ کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائے اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر خلیفہ کے دربار میں پیش ہوا، پولیس آفیسر نے خلیفہ کو سردار کی شرافت، وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی، اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تاخر کہانی سنائی تو ہارون الرشید بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے۔ اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا، اس کے اہل عیال کو حفظدہ کیا تھا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھ کڑیاں کھول دے، بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت اور احترام سے میرے پاس لا۔ سیکورٹی آفیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دی اور اسے خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کو ملاحظہ کیا تو اس پر ورفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون الرشید نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیا اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھی، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں، آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکے، لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا۔ آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک، گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں ہم پورا کر کے آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے خلیفہ، آپ کے افسران انصاف پرور ہے اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بنیاز کر دیا ہے، اور خلیفہ کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے، اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیر کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ عمری سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں حق میں مل گئی۔ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔